اچھا بھائی، کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری لیکن بہت کم درجے کی، یعنی پیشاب کرنے کے 5 یا 10 منٹ کے بعد ایک قطرہ آتا ہو، تو کیا ایسا شخص امامت کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا جب تک پاکی حاصل نہیں کرے گا۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وضو کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لے، تاکہ جتنے قطرے آنے وہ آدھا گھنٹے تک نکل جائیں۔ اس کے بعد وضو کرنے سے پہلے کیا کرے وہ، اگر وہ قطرے زیادہ نکلیں تو وہ جگہ دھو لے، ایک آدھ قطرہ نکلا ہو تو جگہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے، اور زیادہ قطرے نکل گئے تو دھوئے کیسے، اندازے سے دھو لے کہ بھئی یہاں ہو سکتا ہے یہاں لگاؤ، تو اتنا حصہ پانی میں دھو لے بس ہلکا سا، تو اندازے سے بھی دھو لے گا کافی ہے، اس میں وہم بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہاں لگاؤ، ہو سکتا ہے یہاں لگاؤ۔ تو اس میں طہارت کے مسائل میں شریعت نے آسانیاں دی ہیں۔ اچھا، آئی لو یو شبیر ناز، وعلیکم لو یو۔ مفتی صاحب ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان ہے، تو کیا ہم جاتے ہوئے قبروں پہ لکھے نام پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ثواب ملے گا نام پڑھ کے؟ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، میرا وہیں پر ایک غلط جگہ رشتہ ہو گیا تھا، پھر میں نے توبہ کر لی اور گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا، اب میں توبہ کر کے پردہ کرنا چاہتی ہوں، میرے والدین نہیں کرنے دے رہے، میرے ابو نے مجھے چماٹ مار دیا تھا اور بولا تھا کہ پردہ نہیں کرو، اگر کیا تو سب کچھ ختم کر کے گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ کے حکم کے آگے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، آپ ہمت کر کے پردہ کر لیں۔ باقی والد نے اگر تھپڑ مارا ہے تو ان سے محبت سے پیش آئیں، بولیں ابو ایک تھپڑ اور لگا دیں، آپ میرے ابو ہیں، آپ مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں، میرے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو جس اللہ نے مجھے پردے کا حکم دیا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے سامنے زبان چلانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو جہاں ایک مشکل حکم پہ میں نے عمل کیا پردے کا، ایک اور پر عمل کر لوں گی تھپڑ کھانے پر۔ تو اس طرح سے امید ہے ابا مزید تھپڑ نہیں ماریں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ سے یہ گزارش ہے، میرے لیے دعا کریں، میں جاب لیس ہوں اور میری شادی کی عمر ہے اور مجھے کئی لڑکے نہیں ملی، لڑکی نہیں ملی، گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں ہمارا اپنا گھر ہو جائے اور میری فیملی کے لیے بھی اور میرے بھائی کے لیے بھی، پورے خاندان کے لیے، پورے پریوار کے لیے، اللہ سب کو خوشیاں دے، برکتیں دے، اور اللہ آپ کو اچھی ملازمت بھی دلا دے، رزق حلال کشادہ نصیب کرے، اور اللہ آپ کی کسی اچھی جگہ شادی بھی کرا دے۔ آج سوال بہت کم آئے ہوئے ہیں، بس یہاں سے کسی نے پوچھنا ہے تو مائک ہاتھ میں لے کے پوچھ لیں۔ مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنی ہے ہم، ہاں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، پہلے ہی بھائی کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ کے سناؤ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی کوئی سوال پوچھنا ہے تو یہیں سے پوچھ لیں، ہاں بھائی پوچھو، وہ بھائی آ رہے ہیں سوال پوچھنے آ رہے ہیں، آجو آجو۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ قیوم آباد، کیا کرتے ہیں؟ اچھا اچھا، آپ ساتھ آئے۔ تبلیغی اجتماع اور ہمارا اسلام، یہ کیا ہے؟ یہ پرانا اشکال ہے، یہ لے، یہ تبلیغ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں جو اجتماع ہوتے ہیں کیا صحابہ نے کیے، کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے؟ تو اگر یہ تبلیغی اجتماع بدعت نہیں ہے تو پھر ہمارے بھی جتنے ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی بدعت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ دیکھو سوری میں یہ بات پہلے مکمل کر لوں، تبلیغ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہے، دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی طریقہ کار
وضع کیا جا سکتا ہے زمانے کے لحاظ سے. پہلے صحابہ کے دور میں لوگ گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے, اب ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں. کوئی کہے ہوائی جہازوں میں جانا تو ثابت نہیں ہے. بھائی وہ طریقہ جو بھی اس دور میں سوٹیبل ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا. تو اس کا سنت اور بدعت سے تعلق نہیں ہے. تو اصلاح کے لیے کوئی بھی طریقہ ایجاد کیا جا سکتا ہے. بعض اکابر میں معمول یہ تھا کہ آپ سے اچھی خوراک چھڑوا دیا کرتے تھے تاکہ آپ میں برداشت پیدا ہو. اب کوئی کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ کھانا پینا چھڑوا دو؟ بھائی موٹیویشن کے لیے, پریکٹس کے لیے, انسان کو مشقتوں کا عادی بنانے کے لیے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اس سے. جبکہ جو بدعتی لوگ جو بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا وہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی اور چیز تک پہنچنے کا ذریعہ, بلکہ وہ ذریعے ہی کو انہوں نے وضع کیا ہوتا ہے دین میں. اس ذریعے ہی کو وضع کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے دین میں, جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو کبھی بھی باطل آدمی جب کوئی اعتراض کرے نا تو آپ اس کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پہ الٹا اعتراض کر لیا کرو. آپ کہا کرو کہ اچھا تم جو کچھ کر رہے ہو اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا, آپ خود بتا دو ہمیں. پھر بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی تو کوئی قسم ہوگی نا بدعت کی. حدیث میں جو آتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے, تو وہ آپ خود بتا دو وہ کیا ہے, وہ کون سی والی بدعت مراد ہے اس سے. وہ کہے گا زنا کرنا, شراب پینا, تو کہا یہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا, یہ بدعت تھوڑی ہے, یہ تو ویسے ہی گناہ ہے. تو آپ خود بتا دو دین میں کیا ایجاد کریں گے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ بدعت ایجاد ہے.